बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज के जो टॉपिक है हमारा और जो ख़बरें हैं, जो तज्ज़िया है वो पाकिस्तान पर दुनिया के एतमाद के हवाले से है, पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से है और पाकिस्तान में बढ़ती हुई सरमायाकारी और कारोबारी मामलात से मुतल्लिक है। आपके इल्म में है, आज एक शेड्यूल अनाउंस हुआ। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं 2 रोज़ा दौरा पर, और इनके साथ एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ सेक्टर में इस ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुआहदे भी किए जाएंगे। आपके इल्म में है, आप जानते हैं कि जो हुकूमतें जारी हों और जिनकी मुद्दत ख़त्म हो रही हो, जो उस वक़्त दोष हो रही हों और जिनके हाथ में जो है वो कुछ ना हो, उन पर जो है वो दुनिया एतमाद नहीं करती। आपके जैसा कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत जो है, वो सिर्फ़ चंद दिन की मेहमान है, लेकिन इसके बावजूद चाइना के नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान अपने वफ़द के हमरा आना इस बात का सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान को किस तरह देख रही है, दुनिया पाकिस्तान पर किस तरह एतमाद कर रही है। दुनिया ये नहीं देख रही कि कोई किसी हुकूमत के सिर्फ़ चंद दिन बाकी रह गए हैं और उस पर एतमाद ना किया जाए या उसके साथ जो पॉलिसीज़ हैं उसको आगे ना बढ़ाया जाए, उसके साथ एग्रीमेंट ना किए जाएँ। क्योंकि हो सकता है कल कोई और गवर्नमेंट आ जाए इलेक्शन के बाद, तो फिर इन एग्रीमेंट्स का या इन जो है वो मामलात का क्या बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना के नायब वज़ीर-ए-आज़म का चंद दिन पहले हुकूमत के ख़ात्मे से पाकिस्तान का दौरा करना और पाकिस्तान के साथ मुआहदे करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान को दुनिया जो है वो एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर ले रही है और जहाँ पर पॉलिसियों का तसलसल जो है वो नज़र आ रहा है। चाइना भी जो है वो आ रहा है, सीपैक भी चल रहा है, रूस से तेल भी आ रहा है और मुख्तलिफ ममालिक जो है जैसे यूएई ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया माशी हालत बेहतर बनाने के लिए, सऊदी अरब ने ताउन किया, बाकी मुल्क जो है वो ताउन कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बड़े अहम सिग्नल होते हैं, बड़े अहम इंडिकेटर होते हैं कि किस तरह जो है ये पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम जो है वो ग्रो कर रही है। आपके ये भी इल्म में है कि सी पैक की सिक्योरिटी जो है वो पाक फ़ौज के हवाले है और सी पैक का 10 साला जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है पाकिस्तान में। 10 साल हो गए हैं सी पैक को और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म इस 10 साला तकरीबात के में एज़ ए चीफ़ गेस्ट जो है वो शरीक होंगे। तो सी पैक की सिक्योरिटी जैसे कि पाक फ़ौज के हवाले से है, पाक फ़ौज के हवाले है और पाक फ़ौज ने जिस तरह इस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी फ़राहम की, जिस तरह इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ जो है वो पाक फ़ौज के जवान तैनात रहे और तैनात हैं और अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं और लेकिन जो है वो सिक्योरिटी की जो ड्यूटी, जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दिए जा रहे हैं। फिर एक और बड़ा फैक्टर है किसी मुल्क पर एतमाद करने का। मेहमान हुकूमतों के साथ ताउन जो है वो नहीं किया जाता नॉर्मली। मेहमान हुकूमतों के साथ ताउन जो है उसको बढ़ाने के लिए वेट किया जाता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए और जिसके पास 4-5 साल की मुद्दत मुद्दत हो, उसके साथ जो है वो ताउन किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा ऐसा नहीं है? जब हमारी इस हवाले से मुख्तलिफ़ माहिरीन से बात हुई, मुख्तलिफ़ तजज़ियाकारों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि इसकी जो बड़ी वजह, हमने उनसे वजह पूछी कि इस चंद दिन की मेहमान हुकूमत पर इतना एतमाद जो है वो क्यों किया जा रहा है कि चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और बाकी जो मामलात हैं वो भी बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिए जा रहे हैं। तो इन माहिरीन का कहना था, इन माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का ये कहना था
کہ کوئی بھی حکومت جو ہے، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، وہ اپنے اداروں کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی، نہیں ڈیلیور کر سکتی۔ وہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا سکتی۔ عوام کی ترقی کے لیے کردار ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے ادارے اس کے ساتھ نہ ہوں۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ پاک فوج ہے۔ پاک فوج آپ کے علم میں ہے کہ جب SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ پاک فوج اور پاک فوج کا ہر ایک جوان جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اور پاکستان کی سیکورٹی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ اس کے چند روز بعد ہی لیمز کا ادارہ جو ہے وہ مارد وجود میں آیا، اور لیمز نے جس طرح اپنے کام کا آغاز کیا، ملک کے کونے کونے کی جو بنجر زمینیں ہیں، غیر آباد زمینیں ہیں، اس کو آباد کرنے کے حوالے سے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا، وہ بھی ایک تاریخی مثال ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اتنے کم وقت میں اتنے صرف چند دنوں میں ادارہ کھڑا ہونا، ادارے کے نے کام شروع کرنا اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کیے جانا، اس کی مثال کم ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی سیکورٹی، اس کی کمپلیشن کے حوالے سے، اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے اس پاک فوج کا کردار۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں معدنیات ہیں، جس طرح شمالی وزیرستان کے صرف ایک علاقے میں جو ہے اتنی معدنیات کے اتنے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اس پر کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو پاک فوج کا کردار ہے، جو پاک فوج اور حکومت مل کے اپنا رول پلے کر رہی ہے، اگر یہ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ IT کا جو شعبہ ہے اس پر کس طرح توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل کو جو ایک IT فیملیئر آپ کہہ لیں کہ نسل ہے، اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور وہ اپنے موبائل پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے پروجیکٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے اور اگر ان کی ٹریننگ کر دی جائے تو پھر IT کے شعبہ میں انقلاب کس طرح آئے گا، کیسے جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا، اس کی مثال جو ہے وہ دینا جو ہے مشکل ہے، کیونکہ اگر IT کے شعبے میں پاکستانی یوتھ کو شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا انقلاب ہوگا کہ دنیا حیران ہوگی، اور پاکستان کی عوام جو ہے، پاکستان کی حکومتیں حیران ہوں گی کہ پاکستان کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ فارن ریزرو کی تو بات جو ختم ہو جائے گی نا، جو جتنے ڈالرز ملک میں آئیں گے اور جتنے یہ نوجوان نسل پاکستان کو کما کے دے گی، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ ان ماہرین کا جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بات ہو رہی تھی فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات کی، اور جو اداروں کا کردار ہے اس والے سے۔ تو ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کہیں بھی اس نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہو یا کوئی کام شروع کرنا ہو تو اداروں کے بغیر جو ہے یہ کام شروع نہیں ہو سکتے۔ اگر بات کی جائے صرف پاک فوج کی، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ عاشورہ محرم کے دوران، 9ویں اور 10ویں محرم کے دوران جو سیکورٹی فراہم کی گئی، اس میں بھی پاک فوج کا بڑا اہم رول تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی امن و امان کی صورتحال ہے ملک میں، جو دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ہے ملک میں، اس میں پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان میں امن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور امن کے فروغ کے لیے اپنی جانیں تک جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور بارڈر پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آج اسلام آباد میں، اسی لیے راولپنڈی میں، اسی لیے لاہور میں، اسی لیے کراچی میں جو ہے وہ امن ہے پاکستان کے کونے کونے میں، کہ ہمارے جوان جو ہے وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہے ملک میں سیلاب ہو، چاہے ملک میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا بحران ہو، چاہے ملک میں کسی بھی قسم کی
جو ہے وہ مختلف کوئی آفات ناگہانی آفات آ جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے، تو اس میں پولیس اور باقی ادارے جو ہے فوج کے کردار کے سوا آگے نہیں بڑھ سکتے، فوج کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے اداروں کا ملک کی ترقی کے لیے جو رول ہے اس کو جو ہے وہ مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ادارے کسی حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ادارے پاکستانی حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس وقت ترقی کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ نہ صرف اپنے پروفیشنل جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہی ہے، آپ کے بارڈرز کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ جو ملک کے مختلف علاقوں میں جیسے بلوچستان کا امن ہے، جیسے وزیرستان کا امن ہے، جیسے سوات اور باقی علاقے ہیں، وہاں جو کاروائیاں جاری ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا گرین انقلاب کا، جیسے لیمز کا ادارہ کام کر رہا ہے، جیسے آئی ٹی کا میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، جیسے معدنیات کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور پھر سی پیک کو مکمل کروانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں پاک فوج کے ہر ایک جوان اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ نیچے ایک جوان سے لے کے آرمی چیف تک کے جو افسران ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ رول پلے ہوتا رہے گا، جب تک پاک فوج اور ادارے اور حکومتیں مل کے جو ہے وہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا پر کام کرتی رہیں گی کہ ملک ہے تو ہم ہیں، عوام ہے تو ہم ہیں، اور ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری بھی جو ہے وہ زندگیاں جڑی ہیں، ہمارا بھی مستقبل جڑا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جاتی حکومتوں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی مثال، ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایک گورنمنٹ جاری ہو تو اس کے جو ہے اس کے پاس ہائی لیول ڈیلیگیشن، چائنا جیسے ملک کے جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اور ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہو، اور باقی ملک بھی جو ہے اس پر اعتماد کر رہے ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں میٹر کرتی ہیں، جو ایک سوشل میڈیا سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک بیانیہ سے ہٹ کے پریکٹیکلی جو ہے وہ کام ایک جو ہے نظر آتا ہے، اس پہ یہ چیزیں ساری فوکس ہو رہی ہیں۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹس تھیں، یہ آج کی چیزیں تھیں۔ باقی اس والے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جیسے نائب وزیر اعظم آئیں گے، ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔